بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کو لے کر شمس بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ کہانی ابن الکثیر الدمشقی کی کتاب قصص الانبیاء سے ماخوذ ہے۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور 12 بیٹوں کے ساتھ ہرن کے مقام پر آباد تھے۔ ویسے تو انہیں اپنی تمام اولاد سے ہی پیار تھا، لیکن بن ماں کے دونوں چھوٹے فرزندوں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے خاص لگاؤ تھا۔ ان کی والدہ کی وفات کے بعد وہ ان کا بہت خیال رکھتے تھے اور انہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ گو ان کی یہ روش ان کی پدرانہ محبت کا سرچشمہ تھی، لیکن دوسرے بھائیوں کے لیے آہستہ آہستہ بغض و حسد کی وجہ بن گئی۔ بڑے 10 بھائی ان دونوں چھوٹے بھائیوں خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام سے اناد رکھتے۔ اس بات کا اندازہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی تھا، اس لیے وہ ان دونوں خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زیادہ احتیاط برتتے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں اپنے خواب کے بارے میں مطلع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ ان کا خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اللہ کی طرف سے نشانی جانا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں دنیا اور آخرت میں بلند درجات عطا فرمائے گا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ اس خواب کی بابت وہ اپنے بھائیوں سے کوئی ذکر نہ کریں، خدا نخواستہ وہ اپنے حسد میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیار سے اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر اور ان میں مخفی راز افشا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر نہ صرف دین اور دنیا کی نعمتوں کے دروازے وا کر دے گا، بلکہ ان کی نسبت سے آل یعقوب پر بھی رحمت کی بارش کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے خواب اور اس کی تعبیر کو مخفی رکھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑھتی توجہ اور مہربانیوں نے دوسرے بھائیوں کے حسد میں اور اضافہ کر دیا۔ ایک دن وہ سب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں اپنے سیر و تفریح پر جانے کے ارادے سے آگاہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ تفریح پر لے جانے کا بھی اصرار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر تیار نہ ہوئے، لیکن بالآخر تمام بھائیوں کے بے پناہ اصرار پر مان گئے۔ آبادی کے باہر بھیڑیوں کا خطرہ عام رہتا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ اکیلا دیکھ کر کہیں کوئی بھیڑیا ان پر حملہ نہ کرتے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلا نہ چھوڑنے کے وعدے پر انہوں نے اجازت دے دی۔ سب بھائی اکٹھے ہی روانہ ہوئے۔ ابھی آبادی سے کچھ دور ہی آئے تھے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور اپنے بے منطق طعنوں اور بد زبانی سے ان کی بہت دل آزاری کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے بدلتے تیور دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور ان کے ملعون عزائم کو بھانپ کر اللہ سے مدد کی دعا کی۔ پہلے تو وہ ناہنجار ٹولہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے تھا، لیکن ان میں سے ایک کے سمجھانے پر وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ انہیں کسی اندھے اور گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ یہ علاقہ تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ انہیں شائبہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کے لیے پکار کو کوئی قافلہ سن لے گا اور انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس طرح ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی نجات مل جائے گی اور وہ قتل جیسے گناہ کبیرہ سے بھی بچ جائیں گے۔ کافی بحث کے بعد انہوں نے اجتماعی فیصلے کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی قمیص چھیننے کے بعد انہیں اسی علاقے میں ایک گہرے اور اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ لیکن ان کی ابلیسیت یہاں تک ہی نہ تھی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض بکرے کے تازہ خون سے بھر دی تاکہ حضرت یعقوب کو یہ بتا سکیں کہ جب وہ کھیل کود میں مصروف تھے، ایک بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلا دیکھ کر حملہ کر دیا
اور چیر پھاڑ دیا۔ اس خون آلود قمیص کو لیے وہ آہوزاری کرتے اور بلند آواز میں ماتم کرتے رات گئے اپنے والد کے پاس جا پہنچے اور انہیں اس ناگہانی آفت کی اطلاع دی۔ حضرت یعقوب پر تو جیسے غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کا سب سے قیمتی فرزند ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ انہیں ان سب بھائیوں کے بیان پر ایک لمحے کو یقین نہ آیا۔ اسی غم کی حالت میں جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اپنے ہاتھ میں لی تو اسے خون میں لت پت دیکھ کر بہت روئے۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ قمیض پر تو کسی خراش کے نشان ہی نہ تھے۔ اگر حملہ بھیڑیے نے کیا تھا تو قمیض کو تو تار تار ہونا چاہیے تھا۔ جب اس کی بابت بھائیوں سے استفسار کیا تو ان سے کوئی بات نہ بن پائی۔ اس رویے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ ڈھارس بندھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ انہوں نے انتہائی خضوع و خشوع سے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی دعائیں مانگی۔ اس مشکل ترین گھڑی میں انہوں نے اللہ کی رحمت پر اپنا ایمان قائم رکھا۔ دوسری طرف اندھیرے کنویں میں تن تنہا اس ناگہانی آفات سے پریشان اور اپنے بھائیوں کی بے رحمی پر پشیمان حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے گہرے اندھیروں سے جہاں مدد کو پکارتے رہے وہاں دل میں اللہ پر ایمان کی لو کو بھی جلائے رکھا اور مایوسی اور وسوسوں کو قریب نہ پھٹکنے دیا۔ ان کی صدائیں باہر کی خاموشی میں گم ہوتی رہیں، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اللہ کی مدد کے متمنی رہے۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک قافلہ جو تجارت کی غرض سے مصر جا رہا تھا اس کنویں کے قریب آن ٹھہرا۔ قافلے کے امیر نے چند ہرکارے پانی لانے کو کنویں پر بھیجے۔ انہوں نے جب پانی کے لیے ڈول رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام رسی سے لڑک کر باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے جب ان کو دیکھا تو خیال کیا کہ مصر کے بازار میں ان کی اچھی قیمت مل جائے گی، اس لیے انہیں اپنے ساتھ مال تجارت میں چھپا کر روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ہم جیسے کم فہم انسان مشکل کے اس لمحے میں حکمت خداوندی کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن وقت ہمیشہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد یہ قافلہ مصر جا پہنچا۔ قافلے کے تاجر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اونے پونے داموں فروخت کر دیا۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ انہیں خریدنے والا کوئی اور نہیں، ملک کا وزیر خزانہ تھا۔ وہ وزیر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو ان کے بہترین نان و نفقہ کی ہدایت کی۔ اس کی خواہش تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو جائیں تو یا تو وہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے یا انہیں منہ بولا بیٹا بنا کر ان کو اپنے ساتھ رکھ سکے۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے وزیر کی کفالت میں جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مردانہ حسن سے مالا مال کیا تھا۔ وزیر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا اس قدرت کے کرشمے کی تاب نہ لا سکی اور اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی، جو انہوں نے فوراً ہی جھٹلا دی اور اس وزیر کے ان پر احسانات، اعتماد اور یقین کو یاد کروایا۔ یہ سلسلہ گاہے بگاہے چلتا رہا اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی مدد سے اپنے جذبات پر قابو رکھنے میں کامیاب رہے اور اس فعل بد سے بچے رہے۔ ایک دن جب آپ کمرے میں تھے، زلیخا وہاں آ گئی اور آپ کو اکیلا پا کر دروازے کی کنڈی لگا دی۔ وہ دعوت گناہ دیتی ہوئی آپ کی طرف بڑھی تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ملعون ارادے بھانپتے ہوئے دروازے کی طرف لپکے۔ زلیخا بھی ان کے پیچھے لپکی۔ اس تگ و دو میں اس نے آپ کی قمیض پیچھے سے پکڑ کر کھینچی جو وہاں سے پھٹ گئی۔ ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہوئے جب وہ دروازے پر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو وزیر کو دروازے پر کھڑے پایا۔ ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر وہ سیخ پا ہو گیا۔ وزیر کو وہاں دیکھ کر زلیخا نے فٹ پینترا بدلا اور لگی مگر مچھ کے آنسو بہانے۔ اس نے حضرت یوسف پر نہ صرف دست درازی کا بہتان لگایا بلکہ ان سے بچاؤ کے لیے اپنے جھوٹے جتن بھی بیان کیے۔ اس نے مطالبہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف زندان میں قید کر دیا جائے بلکہ قرار واقعی سزا بھی دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی معاملے کی نزاکت سمجھتے ہوئے تمام سچ اس وزیر کے گوش گزار کر دیا۔
اس تکرار میں جب وزیر کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر پڑی تو پیچھے سے پھٹی ہونے کی وجہ سے وہ فوراً بھانپ گیا کہ یہ شیطانی عمل زلیخا کا ہی تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے اس سے دور بھاگ رہے تھے۔ معاملے کی تہہ پر پہنچنے کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پورے معاملے کو مخفی رکھنے کا حکم دیا، اور اس رات سے پردہ اٹھ جانے کے نتیجے میں اس کی جنگ ہنسائی اور متوقع ہزیمت پر خبردار کیا۔ وزیر نے تو اعلی ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی بیوی کی خطاؤں کو درگزر کر دیا، لیکن امراء و وزراء کی بیگمات نے زلیخا کے اپنے غلام کے ساتھ غیر شائستہ تعلقات کی بہت بدنامی کی۔ جب اس بدنامی کی خبر زلیخا تک پہنچی تو اس نے ان خواتین کو اپنی بےتابی کی وجہ سمجھانے کی ٹھانی۔ اس نے ایک پرشکوہ دعوت کا اہتمام کیا اور ان سب بیگمات کو اس دعوت میں مدعو کیا۔ جب سب آ گئیں تو سب کو ایک پلیٹ اور ایک ایک چھری دے دی گئی۔ کھانے میں ہر وہ نعمت تھی جس کو کھانے کے لیے چھری سے کاٹنا ضروری تھا۔ جب کھانا شروع ہوا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے آنے کی ہدایت کی۔ ان کی وجاہت اور بے مثال حسن کو دیکھ کر یہ بیگمات ایسی سحر زدہ ہوئیں کہ کھانے کے بجائے چھریوں سے اپنی انگلیاں ہی کاٹ لیں۔ اس پر زلیخا بولی کہ اب ان کو اس کی بے بسی کی وجہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنے کی بہت صحیح کی لیکن ناکام رہی۔ اس نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام اس کی خواہش پوری نہیں کریں گے تو باقی عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتے رہیں گے۔ اس کی یہ دھمکی سن کر تمام خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کی بات ماننے کا مشورہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس ساری صورتحال سے ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، ان شیطان صفت عورتوں کی صحبت سے تو قید کی وحشت ہی بھلی، مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ میں ڈرتا ہوں کہ ان کے بہکاوے میں آ کر کچھ ایسا نہ کر گزروں کہ تیرا نافرمان بن جاؤں۔ اللہ نے ان کی سن لی اور انہیں زلیخا کے شر سے محفوظ رکھنے کا سبب بنا دیا۔ بہت سور بچار کے بعد وزیر نے اسی میں عافیت جانی کہ دست درازی کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ہی لگا دیا جائے تاکہ اس کا اپنا نام محفوظ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے اعتراف کے باوجود اس نے انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان میں بھی اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ انہوں نے انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے خالق حقیقی کی عبادت جاری رکھی۔ وہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے۔ بہت جلد ان کی پاسداری اور اعلی اخلاق کی بدولت قید خانے میں ان کا بہت احترام ہونے لگا۔ ان کے ساتھی قیدی ان کی فہم و فراست کی داد دیتے۔ ایک دن ان کے ساتھ قید 2 قیدیوں نے رات کو سوتے میں خواب دیکھا اور بہت پریشان ہو گئے۔ جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آن بیٹھے اور انہیں اپنے خوابوں کی بابت بیان کی اور تعبیر کے متمنی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کام کی حامی بھر لی، لیکن پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے مالک کل اور خالق حقیقی ہونے کی تبلیغ کی تاکہ راہ راست پر آ سکیں اور دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکیں۔ پہلے قیدی جس نے خواب میں دیکھا کہ اپنے آقا کو مشروب پیش کر رہا ہے کو خوشخبری دی کہ وہ رہا کر دیا جائے گا اور وہ اپنے آقا کو مشروب پیش کرے گا۔ دوسرا قیدی جس کے خواب میں وہ اپنا سر پر اناج کا ٹوکرا رکھ کر چل رہا تھا اور پرندے اس کے سر پر سے اناج کھا رہے تھے، بتایا کہ وہ قتل کر دیا جائے گا اور یہ کہ اس کا گوشت پرندے نوچیں گے۔ انہوں نے ممکنہ طور پر آزاد ہو جانے والے قیدی سے استدعا بھی کی کہ جب وہ اپنے آقا کے سامنے حاضر ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ضرور کرے۔ شومی قسمت وہ یہ بات بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عرصہ دراز تک زندان کی صبوتیں برداشت کرنا پڑی۔ ہر کام کا ایک وقت متعین ہے۔ ایک رات بادشاہ وقت نے خواب دیکھا جس نے اسے شش و پنج میں مبتلا کر دیا۔ صبح جب دربار لگا تو اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو وہ خواب سنایا اور اس کی تعبیر کی بابت سوال کیا، لیکن دربار میں سے کوئی اس خواب کی منطقی تعبیر بتانے سے قاصر رہا اور اکثر نے اسے محض ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول جانے کا مشورہ دیا۔
اللہ کی رضا سے ان درباریوں میں وہ غلام بھی موجود تھا جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آقا سے اپنا ذکر کرنے کو کہا تھا۔ وہ فوراً بادشاہ کے روبرو حاضر ہوا اور اسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی خوابوں کی تعبیریں بتانے کی استعداد کے بارے میں بتایا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے اور اپنے ساتھی قیدی کے خوابوں کی تعبیروں کا سچا ہونے کی بھی تصدیق کی۔ بادشاہ نے فوراً اسے قید خانے میں جانے کو کہا تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنا کر اس کی تعبیر معلوم کر سکے۔ غلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور بادشاہ کا خواب کچھ یوں بیان کیا: 7 لاغر اور کمزور گائیں 7 صحت مند اور توانا گاؤں کو چیر پھاڑ رہی ہیں، اور وہاں مکئی کی 7 سوکھی اور 7 سرسبز دانوں سے بھری پھلیاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنا اور بتایا کہ اس خواب کے مطابق 7 سال تک تم ہر سال ہمیشہ کی طرح مکئی اور دوسری اجناس کاشت کرو گے اور ہر سال بڑی مقدار میں اناج اکٹھا کرو گے، لیکن تمہیں مکئی کے دانے مکئی کی پھلیوں پر ہی چھوڑنے ہوں گے، ماں سوائے بہت کم دانوں کے جو تم اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال میں لاؤ گے۔ پھر خوشحالی کے ان 7 سالوں کے بعد قحط کے 7 طویل سال آئیں گے جس میں بیشتر اناج اور مال مویشی سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ ایسے میں خوشحالی کے 7 سالوں میں بچایا ہوا اناج ہی تمہارے کام آئے گا۔ پھر ان 7 غم کے سالوں کے بعد وہ سال آئے گا جب آسمان سے رحمت کا می برسے گا اور اناج کی فراوانی سے خوشحالی لوٹ آئے گی۔ غلام فوراً بادشاہ کے روبرو حاضر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اسے بتائی۔ تعبیر سن کر بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فہم و فراست سے بہت متاثر ہوا اور انہیں فوراً رہا کر کے دربار میں لانے کا حکم دیا۔ جب وہ غلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں ان کی رہائی کی خوشخبری سنائی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے استدعا کی کہ ان کی رہائی سے پہلے بادشاہ ان پر بہتان باندھنے والی عورتوں سے اس جرم کی بابت دریافت کرے جس کی پاداش میں انہوں نے زندان کی صعوبتیں جھیلی تھیں۔ بادشاہ نے ان کی اس خواہش کا علم ہوتے ہی اس معاملے میں ملوث تمام عورتوں بشمول زلیخا کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب ان سے دست درازی کے الزام کے زمرے میں سرزنش ہوئی تو وہ یک زبان ہو کر بولیں کہ انہوں نے محض حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور یہ کہ وہ کبھی کسی ایسے فعل بد کے مرتکب نہ ہوئے تھے۔ زلیخا نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے اپنی حوث سے مجبور ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام پر دست درازی کی، لیکن وہ اپنی راست بازی اور اللہ پر اپنے کامل ایمان کی وجہ سے محفوظ رہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت اور بڑھ گئی۔ اس نے فوراً انہیں دربار میں عزت و تکریم کے ساتھ لانے کا حکم دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے انہیں وزیر خاص کا عہدہ عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ انہیں وزیر خزانہ بنا دیا جائے کیونکہ وہ تجارت، مال اور امور خانہ جات میں تجربہ رکھتے تھے۔ بادشاہ حضرت یوسف کے علم، ایمانداری اور وفاشاری سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے فوراً ہی انہیں وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو ایسی دیانتداری، جاں فشانی اور خلوص سے نبھایا کہ کچھ ہی عرصے میں سب خاص و عام میں ہر دل عزیز ہو گئے اور تمام مصر میں ان کے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت، بے شک وہ سب جاننے والا اور مالک کل ہے۔ وقت گزرتا رہا اور بطور وزیر خزانہ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ نظم و ضبط کی بدولت خوشحالی کے سالوں میں قحط کے ایام کے لیے وافر اناج ذخیرہ کر لیا۔ اور پھر تعبیر کے مطابق قحط کے 7 سال شروع ہوئے تو مصر اور اس کی ملحقہ آبادیوں کو تو اتنا مسئلہ نہ ہوا، لیکن دور افتادہ آبادیوں کے لیے بارش نہ ہونا اور اناج کی فصل کا تباہ ہونا عذاب بن گیا۔ انہی قحط زدہ آبادیوں میں ایک میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ آباد تھے۔ جب قحط حد سے بڑھا تو آپ کے 10 بڑے بیٹے تجارت کے سامان لے کر مصر روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے سگے بھائی بن یامین کو ان کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ جب وہ مصر کے بازار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام امور کی نگرانی پر مامور پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا لیکن کچھ نہ بولے، البتہ ان کے بھائیوں نے انہیں نہ پہچانا۔
पहचानते भी कैसे? वो तो उन्हें गहरे अंधे कुएं में तनो तनहा बे यारो मददगार छोड़ आए थे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जब उनके माल के एवज उनको उनके हिस्से का अनाज दे दिया गया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे इस्तफसार किया कि वो कितने भाई हैं। उन्होंने जवाब दिया कि असल में तो वो 12 भाई हैं। उनका एक भाई कहीं चला गया और उसका सगा भाई हमारे वालिद के साथ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने देखा कि यहाँ नाप तोल में अदल व इंसाफ बढ़ता जाता है और हम किसी का हक नहीं रखते। इसलिए जब अगले साल तुम अनाज के लिए आओ, अपने छोटे भाई को भी साथ लेकर आना। और ये तंबीह भी की कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा। जब वो लोग वापस जाने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि उनका वो सामान जो उन्होंने अनाज के एवज बेचा था वापस उनके सामान में रख दिया जाए। घर पहुंचने पर सब भाइयों ने मिस्र में पेश आने वाले वाक़यात हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाए और बिन यामीन से मुतल्लिक वज़ीर ख़जाना की शर्त का भी जिक्र किया। अब जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उसमें अपने बेचे जाने वाले सामान को देखकर वो वज़ीर ख़जाना की सखावत के मुतरफ़ हो गए। उन्होंने तहिया कर लिया कि वो तिजारत के लिए मिस्र ही जाएंगे और बिन यामीन को साथ लेकर ही जाएंगे। अगले साल बहुत इसरार के बाद और इस शर्त पर कि तमाम भाई अल्लाह की कसम खाकर बिन यामीन की को बाहिफाजत वापस लाने का वादा करें, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए उन्हें हज़रत बिन यामीन को साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। जब ये 11 भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुज़ूर पेश हुए तो उन्होंने सबका बड़ी इज्जत व तकरीम से इस्तकबाल किया और बिन यामीन को अपने साथ बिठाया। जब उनके भाइयों का ध्यान बटा तो आपने बिन यामीन को अपने राज से आगाह किया और साथ ही यह भी हिदायत की कि उसका जिक्र किसी से न करे। उन्होंने बिन यामीन को अपने पास रोकने के लिए जो तरकीब सोची थी उससे भी उसे आगाह किया। जब अनाज भाइयों के ऊँटों पर लाद दिया गया और उन्होंने रख्त सफ़र बांधी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम के ज़रिए अपना मशरूब पीने वाला प्याला बिन यामीन के सामान में रखवा दिया। सब भाई बबाएं बिन यामीन अपने काफ़िले के साथ शहर से रवाना हुए। वो काफ़िला शहर छोड़ने ही वाला था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिपाहियों ने उनका रास्ता रोक लिया। इस्तफसार पर वो बोले कि उनके आका का बेशकीमत प्याला गायब है, इसलिए काफ़िले की तलाशी के बगैर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ ये हुक्म भी बताया कि जिसके पास से प्याला बरामद हो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और बाकी सबको जाने दिया जाए। जब तलाशी शुरू हुई तो प्याला बिन यामीन के सामान से बरामद हुआ और उन्हें इस जुर्म की पादाश में गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम भाई बहुत सीख पा हुए, बहुत आहो बका की, लेकिन किसी ने उनकी न सुनी। इस पर उफ्ताद ये कि सबसे बड़े भाई ने दूसरों के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसका कहना यह था कि उसने बिन यामीन की हिफाजत की कसम खाई है, अब वो उनके बगैर जा नहीं सकता। हाँ, उसने बाकी भाइयों को जाने की हिदायत की ताकि वह हज़रत याकूब को बिन यामीन की चोरी और गिरफ्तारी की बाबत इतला दे सकें। जब हज़रत याकूब को इस अफ्ताद की इतला मिली तो वो फिरते गम से निढाल हो गए। पहले एक बेटे का गम क्या कम था, अब 3 बेटों की जुदाई ने तो उनकी कमर ही तोड़ दी। इस दुख और मायूसी के आलम में भी उन्होंने अल्लाह पर अपना ईमान कायम रखा और उसके रहम व करम पर अपनी उम्मीदें इस्तवार रखी। लेकिन जुदाई का आलम कुछ ऐसा नाकाबिले बर्दाश्त था कि रोते रोते बीनाई चली गई। अपने वालिद की ये ज़ुबू हाली भाइयों से बर्दाश्त न हुई। वो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए तो तिजारत के साथ साथ उन्होंने गिड़गिड़ा कर अपने वालिद के दुख की तर्जुमानी की और बिन यामीन की रिहाई की इल्तिजा भी की। उनकी ये नागुफ्तबे हालत देखकर और अपने वालिद के दुख वालम की दास्तान सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने जज्बात पर काबू न रख सके और उनको अपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम होने की हकीकत बता दी। पहले तो वो हक्का बक्का रह गए और यकीन करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यकीन दिलाया तो वो मान गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक जो लोग अल्लाह की नाराज़गी से डरते हैं, सिरात मुस्तकीम पर कायम रहते हैं और अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह उनकी आमाल कभी रायगा नहीं जाने देता और उन्हें लाजवाल रहमत से नवाजता है। हकीकत जानकर सब भाइयों ने अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांगी, जिसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमाल रहमदिली का मुज़ाहरा करते हुए कबूल फरमा लिया।
جب وہ واپس گھر روانہ ہونے لگے تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان رحمتوں اور برکتوں سے آگاہ کر سکیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنی قمیض دی، کہا کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھنے سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یہ معجزہ ان کے نبی ہونے کا شاخسانہ تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ مصر میں آ کر آباد ہو جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی عزت و تکریم اور ان کے اپنے بھائیوں سے حسن سلوک کے قصے سنتے جاتے اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرتے جاتے۔ جب ان کے بیٹوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی تو انہوں نے ان کی تمام قصور معاف کر دیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا، پھر جیسا کہ اس وقت کا رواج تھا، ازراہ تشکر اور مکمل وفاداری کی یقین دہانی کے لیے تمام 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، جیسا کہ آپ نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کو سمجھنے اور اس میں موجود احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر مشکلی گھڑی اور ہر مایوسی کے لمحے میں اپنی رحمت پر مکمل ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ذات کے غرور اور دوسروں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تو مسبب الاسباب ہے، جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ہمیں اس حقیقت پر ایمان عطا فرما کہ زندگی کی ہر مد و جزر میں تیری حکمت ہے۔ اے اللہ، ہمیں شیطانیت، ہوس اور ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھ۔ بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہماری عبادات اور نیکی کی کاوشوں کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم پر رحم فرما تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں تیری خوشنودی حاصل کر سکیں۔ آمین۔